بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کرے، اور ویڈیو کو پورا سنیے گا، اور سننے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ٹاپک ہے سبھی میرا خیال یہ جو ہے نا کام کرتے ہیں، اور یہ کام ہے گانے سننا۔ یہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ گانے سننا حلال ہے یا حرام۔ ہم نے اس چیز کو جو تھا نا وہ میں نے کیا تھا کہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اس ٹاپک میں ہمیں یہ ملا تھا کہ حرام ہے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حرام کیوں ہے، یعنی کہ کوسچن میں چینجنگ آ گئی نا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا اس ویڈیو میں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس کے بعد اب جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں وہ ہے کہ حلال اگر حرام ہے تو کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا ایسی وجوہات ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب کہ جو ہے موسیقی یا گانا سننا، اور گانا جس میں موسیقی کے آلات، دھن اور مختلف کلمات شامل ہوں، اسلام میں حرام ہے۔ موسیقی کے آلات بجانا گناہ کبیرہ ہے۔ گٹار، پیانو، ڈرم، وائلن، بانسری وغیرہ بجانا سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے لغو باتوں یعنی گانے بجانے خریدتا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 ہے۔ یہاں لغو باتوں سے مراد موسیقی اور گانا ہے جو لوگوں کو وقتی لذت دیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل کر کے انہیں فاسق بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ گانا جو بجانا ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گانا بجانا، سننا، دیکھنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا جو ہے وقتی سکون ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے اندر کی جو ہے وہ جو ہمارا اندر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ہمارا ضمیر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان جن طریقوں سے بنی آدم کو گمراہ کرتا ہے وہ اس کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے، اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے، اور ان کے مال و دولت میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کا اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت میں شیطان جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا انسانوں پہ جس پہ بس چلے اپنی آواز سے بھٹکا لو۔ شیطان کی آواز سے مراد موسیقی ہیں، گانے ہیں، اور ڈھول بجانا، یہ سب چیزیں فحش جو ہے نا وہ کام ہے۔ ان سب میں غرق ہونے کے بعد انسان بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے بعد بڑے گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی انسان کو تباہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں موسیقی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب حرام کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں مزید کسی بحث و تکرار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ واجب، غیر واجب، یہ جو ہے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جہاں پہ حلال حرام کی بات آ جاتی ہے تو اٹس مین کہ جو چیز حرام ہے اس کا سرے سے ہی اسلام میں کرنا یا مسلمان کے لیے وہ کام کرنا جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ اگر وہ کرے گا تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گا، اور حرام کرے گا تو اٹ مینس کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ موسیقی بے شرمی اور منافقت کا سبب بنتی ہے۔ گانے سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمارے دل میں ہمارے جو جسم میں ہے وہ کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ہمارا دل، ہماری روح، ہمارا جسم جو ہے وہ کس طرح جو ہے موسیقی سن کے تو جو ہے وہ ہمارے اندر چینجنگ آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ گانے سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ 5 وقت کے نمازی کیوں نہ ہوں، آپ گانے سنتے رہیں
اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی نمازوں سے لذت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کا نماز میں دھیان نہیں رہے گا, آپ کو نماز, قرآن, ذکر, اذکار میں جلدی ہوگی, کیونکہ آپ کا دل پوری طرح آپ کی عبادت میں ملوث نہیں ہوگا. آپ رات کو گانے سن کر سوئیں, فجر کی نماز کے لیے آپ بالکل نہیں اٹھ سکیں گے, کیونکہ فجر کا نماز منافقین پہ بھاری ہوتی ہے. یہاں آپ منافق بن جاتے ہیں جو کہتا ہے تو ہے کہ وہ حرام سے دور ہے لیکن گانے سننے میں مشغول ہے, جو آپ کو فاسق بنا دیتے ہیں. جب آپ گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں تو آپ اپنی نظروں کا بھی زنا کرتے ہیں. اس گانے کے جو ہے وہ بول, اس کی دھن سب آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. تب آپ نظر میں خیانت کرتے ہیں, کیونکہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے آپ کے دماغ کو قابو کر چکا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو اس سے اگلے درجے کے گناہ کی طرف اکساتا ہے, پھر آپ آسانی سے وہ بھی کر لیتے ہیں. پھر وہ آپ کو ہاتھ کے زنا کی طرف لے کے جاتا ہے, اگلے درجے کے گناہ کی طرف. اس طرح آپ کو شیطان بے شرمی میں ڈال کر گناہوں کی دنیا میں ڈبو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور پھر آپ کا ضمیر جاگ جاتا ہے. تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ گانے سننے سے شروع ہوا. گانے سننے والا اللہ کی برکات سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم مسلسل موسیقی سنیں گے تو اوبیسلی ہمارے دل میں جو ہے وہ, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون نہیں مل رہا, ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے سکون نہیں مل رہا, لذت نہیں آ رہی, یا پھر وہ جو ہے طلب جو ہوتی ہے ہمیں اس چیز کی وہ نہیں ہو رہی. ظاہری سی بات ہے, جب ہم اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو دیکھیں گے, سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, تبھی ہمیں معلوم ہوگا نا کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ ایسا عمل ہے جس سے ہمیں جو ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا. قرآن پاک کی سورت ہے بنی اسرائیل, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کان اور بصارت اور دل ان سب سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. یعنی موسیقی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے. قیامت کے دن اس دنیا میں موسیقی یعنی گانے سننے والے بہرے اور اندھے ہوں گے. ایک شخص غضب الہی کو دعوت دیتا ہے جب اس کے گھر میں 40 دن تک بانسری, ڈھول اور باقی حرام آلات موسیقی بجتے ہیں, اور اگر یہ شخص ان 40 دنوں میں مر جائے تو اس کی موت جو ہے گناہگار اور فاسق ہوگی. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم ہر روز جو ہے وہ گانے, موسیقی, ٹک ٹاک پہ جو ہے گانے یا یہ وہ چیز ہر روز دیکھ کے سوتے ہیں. یہ میں نہیں, یہ ہر بندہ اس طرح, یا پھر ہم جو سارے ہیں, میں خود کی بات بھی کرتی ہوں کہ ہم ہر روز جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ سے 20 منٹ, زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ, یہ حالانکہ منیمم ٹائم ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ موبائل کو, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم 2-3 گھنٹے موبائل میں صرف کر دیتے ہیں, اور ٹک ٹاک دیکھنے میں, اور عجیب ویڈیو یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیوز دیکھنے میں, گانے سننے میں, اور اس طرح کی جو ہے وہ, اس سے بہتر نہیں کہ ہم جو ہے وہ علماء کو دیکھ لیں, یا پھر ان کی کوئی بات ایسی اچھی لگے جو ہمیں دل پہ تاثر کرے, ہم ان کو سن لیں. ہمیں ایسا تو ہم نے کرنا نہیں نا. موسیقی جو ہے مختلف اعصاب کو متاثر کرتی ہے. یہ مختلف امراض, بیماریوں کو جنم دے سکتی ہیں. تو بیماریاں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ موسیقی سے, کہ دماغی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں. یہ ذہنی اثرات انسان کو سمجھ بوجھ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. موسیقی جسم میں ارتعاش پیدا کرتی ہے جو نروس سسٹم کے ذریعے جسم کے تمام حصوں تک پہنچتی ہے. اس کے نتیجے میں بدہضمی پیدا ہوتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ بد ہضمی, ہم آلریڈی ہمارے کھانے اس طرح کے ہیں, ہم فاسٹ فوڈز, یہ وہ, رات کو لیٹ سونا, یہ کام کرتے ہیں, اوپر سے ہم جو ہے وہ گانے سنتے رہتے ہیں. اس کا دیکھیں اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں بد ہضمی پیدا ہوتی ہے. موسیقی دل کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں, بلڈ پریشر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ایسی تمام بیماریاں انسان کو ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیتی ہیں. انسان دکھی گانے سننے کے بعد کیوں اداس اور تنہا محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دماغ کو جکڑ لیتے ہیں. اس طرح ایسے گانے جو جوش پیدا کرتے ہوں وہ وقتی طور پر ایسے ہارمونز پیدا کرتے ہیں, لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ دماغ کو تھکا دیتے ہیں. یعنی کہ جب ہم گانے سنتے ہیں, کوئی ایسا ورڈ, ایسا جملہ, ہمارا دل جو ہے وہ تیز دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا ہے, دھڑکنا شروع ہوتا ہے. ہماری ایموشنز پہ ہمارا جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا, بعض اوقات ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا بتوں کی جو ہے آلودگی سے, قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بتوں کی آلودگی سے بچو اور جھوٹی اور لغو باتوں سے پرہیز کرو. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو بیہودہ باتوں کو خریدتا ہے تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ
یعنی علم کے بغیر گمراہ کر دے اور اللہ کی وحی کا مذاق بناتا ہے، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان آیات سے صاف صاف واضح ہے کہ گانا سننا، گانا بجانا، گانا گانا یا اسے بنانا، ہر طرح کی موسیقی کے آلات سوائے دف کے سب حرام ہیں۔ گانوں میں چھوٹی اور جھوٹی اور فحش باتیں ہی ہوتی ہیں، اور آج کل تو گانوں میں واضح شرک ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل کے گانے جن میں حرام آلات اور دھن دونوں شامل ہوتے ہیں، جن کی اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی، جیسے تار کے آلات، گٹار، وائلن وغیرہ، اس طرح کوئی بھی میوزک جس میں آلات شامل ہوں حرام ہے۔ اس طرح اس میں راک اینڈ رول، کنٹری، ہیوی میٹل میوزک، ہپ ہاپ، ریپ میوزک اور تقریباً تمام دیگر قسم کے پاپولر میوزک شامل ہوں گے، کیونکہ وہ سبھی ممنوع آلات استعمال کرتے ہیں اور اس کے بول فحش، جنسی منشیات، شیطان کی پوجا، بیہودہ زبان کے استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ BTS کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور کثیر تعداد میں لڑکیوں کی ان کے لیے پسندیدگی سے بھی واقف ہوں گے۔ تو ان سب کے لوگوں کے لیے قرآن اور اس میوزک اور اس بینڈ کے کام کو حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ لوگ وہ بہت ہی بینڈز کو سنتے ہیں اور وہ بالکل اس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل تو قوالی جن میں بہت سے کچھ بول عقیدت کے ہوتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ان کی دھن ان آلات سے بنی ہوئی ہو وہ حرام ہے۔ ایسی قوالیاں جائز نہیں ہیں۔ ایسی نشیز جن میں حرام آلات موسیقی استعمال ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف دف، وہ بھی بغیر لوہے اور آواز کے، وہ جائز ہے، اور صرف عورتوں کے لیے۔ گانے سننا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ یہ میوزک آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، آپ کو گمراہ کر کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے، پھر آپ گناہوں میں پستے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت ہی نہیں دے رہا، یا ہمیں توفیق ہی نہیں مل رہی۔ تو ہمیں اپنے اعمال تو نظر آتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے لیکن ہم پہ رحم نہیں کر رہا۔ ہم شکوہ تو ضرور کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اعمال نظر نہیں آتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہم پہ عذاب اگر نازل ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ کسی کا کوئی اس میں نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے اس لیے کر رہا تو اس لیے ہمارے اوپر عذاب نہیں۔ ہمارے یہ اپنے اعمال، اپنے افعال اور ہمارے اپنے نیتیں، اپنے وہ طرح طرح کے بیہودہ باتیں، کام اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر ہمیں تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور ہمیں اگر ہمیں توفیق بھی دیتا ہے اس چیز کی، لیکن ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑے تو اس توفیق کا وہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ روحانی سکون وہ ہم سے چھین لیتا ہے کہ یہ بندہ وہ باز نہیں آ رہا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناجائز اور حرام چیز سے منع فرمائے اور توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی وہ اس چیز سے منع کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام چیز سے وہ اللہ تعالیٰ دور ہی رکھے، اور ہمیں اپنی نمازوں، قرآن اور ذکر و اذکار میں مصروف کرے اور اس میں لذت عطا فرمائے۔ آمین۔